بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غزوہ خندق کے متعلق چند اہم معلومات کا یہاں ذکر کریں گے۔ کس طرح جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، وہ بھی بنا لڑائی کیے۔ اسلامی تاریخ ایک ایسی لڑائی جس میں کفار کے بڑے بڑے لشکر سے بچنے کے لیے مدینہ کے چاروں طرف خندق یعنی گڈھے کھودے گئے اور کفار مکہ کی فوج اس خندق کو پار نہ کر سکی۔ ایک طرف جہاں مکے کے کفار مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور ہر وقت اس بات میں اور فکر میں لگے رہتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اسی کوشش میں وہ بہت سے یہودی اور مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے کفار کے ساتھ ہو گئے۔ تقریباً 10 یا 24 ہزار کا لشکر تیار ہوا، جس میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے شامل تھے۔ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اس فوج کی کمان ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور یہ رائے قرار پائی کہ مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملے کی فوج سے محفوظ رہنے کے لیے چاروں طرف خندق کھودی جائے، کیونکہ عرب کے لوگ خندق کو پار کرنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ اس طرح خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ مشورے کے بعد خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ چاروں طرف سے اتنا کھودنا آسان نہیں تھا۔ ایک حصے کو کھودنے کے لیے 10 آدمیوں کی جماعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ اسلام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دیکھا۔ خندق کے کھودتے وقت ایک جگہ سخت پتھر آ گیا۔ ہم نے توڑنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت چٹان کے پاس پہنچے اور کدال سے آپ نے اس چٹان پر وار کیا۔ چنانچہ اس پتھر پر شگاف پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بار اس چٹان پر وار کیا تو وہ پوری طرح پھٹ گئی۔ دوسری بار بھی روشنی نکلی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے بے ساختہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے لگے اور فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی بشارت بھی دی تھی۔ خندق کھودتے وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھوک کی شکایت کی اور اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو پیٹ پر پتھر بندھا تھا۔ انہوں نے یہ پتھر اس لیے باندھا تھا کہ فاقے کی وجہ سے کمر جھک نہ جائے۔ جب تمام صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر سے خندق کھودنے کا کام انہوں نے جاری رکھا اور آخر کار خندق کھودنے کا کام پورا ہوا۔ اور جب کفار کا لشکر خندق کے سامنے آیا تو چاروں طرف گڈھے کو دیکھ کر بہت حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے عرب میں اس قسم کی خندق نہ دیکھی گئی تھی۔ ہر طرح سے خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ تقریباً 1 ماہ تک کفار وہیں رہ کر خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کبھی کامیابی نہیں ملی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی وہی بہادری سے ڈٹے رہے اور کفار کا مقابلہ کرتے رہے اور آخر کار یہ ہوا کہ جنگ کے 27ویں دن ایک زور کی ہوا چلی اور کفار کے خیموں کو اڑانے لگی۔ ان کی جلتی ہوئی شمع مانو بجھنے ہی لگی تھی۔ وہ تمام لشکر اس آندھی سے خوف میں آ گیا اور واپس بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ کفار بھاگ گئے اور میدان خالی ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح غزوہ خندق وہ واحد لڑائی ہے جس میں بنا لڑے ہی مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم کو سبسکرائب کیجیے اور ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔